اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسانوں کی خواہشات اور دلوں میں چند چیزوں کی محبت ڈالی ہے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کا نام لیا۔ ان میں سے عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر، اور پالے ہوئے گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں، ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے، اور ان چیزوں کو ہم نے لوگوں کے لیے بڑا خوشنما بنا دیا ہے۔ اب کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ان چیزوں پہ ریجھ گئے اور انہی چیزوں کی محبت میں پڑ گئے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کچھ اچھی چیزیں بھی بنائی ہیں، اس سے بھی کچھ اور زیادہ فائدے دینے والی اور نفع بخش چیزیں بھی ہیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ کے حضور تقویٰ کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے جنت بنائی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے حضور تقویٰ کرنے والے ہیں وہ اپنے اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آگ سے ہمیں بچا کے رکھنا یا اللہ، اور جو متقی لوگوں کے لیے جنت تو نے بنائی ہے وہ دینا ہمیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ذرا تفصیل کے ساتھ ان متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، جن لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اچھی بات بتاتا ہوں ان دنیا کی چیزوں سے، یہ جو بیٹے ہیں، گھوڑے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، عورتیں ہیں، ان سے اچھی چیزیں، نفع بخش چیزیں، ابدی چیزیں وہ میں بتاتا ہوں تمہیں، اور وہ ہے متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی جنت۔ اب وہ متقی لوگ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان کی خوبیاں بتائی ہیں کہ یہ ہیں وہ متقی لوگ جن کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت اللہ فرماتے ہیں الصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر جو ہے یہ بڑی ہی اچھی صفت ہے اور بڑی اعلیٰ صفت ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کو جتنی بھی صفات دی گئی ہیں، جتنی بھی خوبیاں کسی انسان میں ہو سکتی ہیں، ان سب میں سے بہترین صفت اور بہت سی صفات کا مجموعہ وہ صبر ہے۔ صبر کرنے والے میں بہت سی صفات اکٹھی ہو جاتی ہیں، حوصلہ بھی ہے، حلم بھی ہے، بردباری بھی ہے، غصہ بھی نہیں ہے، نرمی بھی ہے، شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ جو صبر کرنے والا آدمی ہے اس میں بڑی صفات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صبر جو ہے یہ بہت سی صفات کا مجموعہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ بات ارشاد فرمائی واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بے سہارا نہیں چھوڑ دیتا۔ لیکن اور یہ بھی فرمایا کہ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، جنت اور حریر جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو ملے گی۔ انی جزایتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون، میں نے آج بدلہ دیا صبر کرنے والوں کو کہ وہی کامیاب رہنے والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کی جتنی خوبیاں ہیں، جس کا اتنا اجر و ثواب ہے، یہ کام عملاً ہے اتنا ہی مشکل، بہت مشکل کام ہے صبر کرنا، بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ نے کبھی اندازہ لگانا ہو تو روڈ پہ چلتے ہوئے جو گاڑیاں ہیں ان کو ذرا دیکھ لیجئے، اکثر جو حادثے ہیں اشاروں پہ بے صبری کی وجہ سے ہوتے ہیں، صبر ہے ہی نہیں۔ ذرا دیکھا اس لائن میں گاڑیاں 4 آگے ہیں، فوراً گاڑی پلٹی ادھر چلے گئے، اور دیکھا 4 گاڑیاں ادھر آگے ہوگی، فوراً ادھر پلٹا ہے۔ اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ گاڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں سڑکوں پہ،
پہلے بائیں پھر دائیں پھر بائیں پھر دائیں پھر بائیں، جیسے کوئی ملب ہے یا کھیلنے کی جگہ ہے، اور سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ انہیں کے ہوتے ہیں بے صبری کی وجہ سے۔ خلق الانسان عجولا، ہے کمزوری یہ انسان کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جلد باز بنایا ہے، لیکن یہ صفات جو ہیں یہ ایسے بلا وجہ تو آتی نہیں، ان کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ مشقت کرنی پڑتی ہے، تب یہ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کمزوریاں خود رکھی ہیں انسان میں، کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے خلق الانسان حلوا، تھوڑ دلا پیدا کیا ہے، لیکن فرمایا کہ وسعت قلبی جو ہے وہ پیدا کرو اب اپنے اندر، میں نے تمہیں کمزوریاں بنائی ہیں تمہارے اندر۔ خلق الانسان عجولا، میں نے جلد باز بنایا ہے تمہیں، لیکن اب اس جلد بازی ایسی نہیں ہے جو چپک جائے تمہارے ساتھ، بلکہ یہ جلد بازی ایسی ہے کہ اگر محنت اور مشقت کر کے اس پہ کنٹرول کرنا چاہو تو اس پہ کنٹرول کر سکتے ہو۔ اب ایک صبر کا درجہ تو یہ ہے کہ ایمان پہ انسان، صبر کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ ایک صبر ہے ایمان پہ صبر، انسان اپنے ایمان پہ ڈٹا رہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین و آسمان بدل جائیں، لیکن انسان کا ایمان نہ ڈولے۔ اللہ کی باتیں برحق اور سچ ہیں، اللہ کے وعدے برحق اور سچ ہیں، جنت اور دوزخ برحق اور سچ ہے، کافروں کی ذلت اور رسوائی برحق اور سچ ہے، مسلمانوں کی عزت اور وقار یہ برحق اور سچ ہے۔ یہ ساری باتیں جو اللہ نے فرمائی ہیں، میں مومنوں کے ساتھ ہوں اور میں کافروں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ قرآن کے ایک لفظ پہ انسان کا اتنا ایمان ہو، اتنا ایمان ہو کہ زمین و آسمان بدل جائے تب بھی انسان کا ایمان نہ بدلے، یہ ایمان پہ صبر ہے۔ اور عبادات پہ بھی صبر ہے۔ عبادات پہ صبر یہ ہے کہ جو عبادت ایک دفعہ انسان شروع کرے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ نفل عبادت کے بارے میں، فرائض جو ہے ان میں تو آپشن ہے ہی نہیں، فرض جو عبادات ہیں ان میں تو آپشن ہے نہیں، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، جس سے وہ نہیں کرنی وہ دائرہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو نفل عبادات ہے اس پہ بھی انسان کو ثابت کرنی دکھانی چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ انسان لوگوں کی باتیں سنے، تانے مینے سنے اور فوراً ہی اس نیک عمل سے انسان پیچھے ہٹ جائے، اور یہ بڑا تہجد گزار بن گیا، یہ اور بہت بڑی داڑھی رکھ لیا، صوفی صاحب بن گئے ہیں۔ ایسی باتیں جو ہیں بعض اوقات انسان کو، اچھا جی اسے اتنی لمبی داڑھی رکھ لیا، رشتہ کون دے گا اس کو، بڑی باتیں انسان کو سننی پڑتی ہیں۔ لیکن عبادت پہ انسان کا صبر یہ ہے کہ انسان بس ڈٹا رہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ انسان جب چل پڑا، اللہ نے ہدایت دے دی اور ایک نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، تو اس نیکی کے راستے سے پھر لوگوں کی باتوں کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹے، لوگوں کے تانے مانے کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور پھر صبر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی تکلیف اور مصیبت آئے تو اس پہ بھی انسان صبر کرے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کانٹا چبھتا ہے، بیماری آتی ہے، کوئی رنج آتا ہے، حتیٰ کہ کوئی فکر لاحق ہوتی ہے، اچانک یاد آ گیا کہ اچھا پتہ نہیں آج فلاں کام میں نے کیا یا نہیں، 5 منٹ کے لیے 7 منٹ کے لیے فکر لاحق ہو گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن آدمی کے اس سے بھی گناہ مٹتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جب انسان اپنی پریشانیوں پہ، بیماریوں پہ، دکھوں پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں، اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اور دینی اعتبار سے انسان دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے یا دین کی اشاعت کرنا چاہتا ہے، اس میں 100 آدمی ڈوڑے اٹکانے والے ہیں، رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں، اس سے باتیں کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اس راستے میں بھی جو آدمی صبر سے کام لے گا اس کے لیے بھی بڑا اجر و ثواب۔ یہ ساری صبر کی مختلف قسمیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ متقی لوگ جن کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہے، ان کی سب سے پہلی صفت یہی ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ انسان کو دوسروں کی باتیں سن کے، تانے مینے سن کے یا گالیاں اور الٹی سیدھی باتیں سن کے غصہ تو لگتا ہے، اور اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے جو صبر نہیں کر پاتے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں، اور اس کو بڑی وہ اپنی بڑائی سمجھتے ہیں، بڑی خوبی سمجھتے ہیں کہ ان کا جواب پتھر سے دینا بڑی خوبی کی بات۔
یہ شیطان کی اکساہٹ ہے. حکم یہی ہے کہ اگر تم متقی ہو تو کسی دوسرے کی کوئی ایسی تلخ بات ہے کسی بھی معاملے میں تو اس کو صبر سے برداشت کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات ارشاد فرمائی وما صبرک الا باللہ کہ صبر جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے. صبر جو ہے اللہ کی توفیق سے ہے. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جو آدمی صبر کرنے کی نیت کر لے، صبر کرنے کا عزم کر لے، صبر کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ اس کو صبر دے دیتے ہیں. اور اسی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی جو آدمی اس بات کا عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ میں کسی سے سوال نہیں کرنا چاہتا، میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، اللہ اس کو سوال کرنے سے بچا لیں گے. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا بالکل ایسے ہے جیسے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہے کہ پہل انسان کی طرف سے ہو، پہل انسان کی طرف سے ہو. اور جب انسان خود ایک دفعہ نیکی کا ارادہ اور عزم کر لیتا ہے سچے دل سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ آگے بڑھ کے پکڑ لیتے ہیں. اس کی مثال آپ بالکل یوں سمجھیے، باپ ہے، بیٹا ہے چھوٹا سا 3 سال کا 4 سال کا بیٹا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا ذرا وہ پلو تو پکڑ کے لاؤ. اب باپ کو یہ پتا ہے کہ 3-4 سال کا بیٹا جو ہے یہ پلو پکڑ کے تو نہیں لا سکا، یہ گر جائے گا. لیکن باپ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ بیٹا کیا کرتا ہے، بیٹا پکڑ کے لاتا ہے یا نہیں لاتا. اب اگر بیٹا سعادت مند ہے تو بیٹا جا کے پلو کو ہاتھ لگا کے اٹھانے کی کوشش کرے گا. اب باپ کو پتا ہے یہ اگر لائے گا تو گر جائے گا، باپ خود آگے بڑھ کے پلو کو پکڑ لیتا ہے. بیٹا بھی پکڑتا ہے پلو کو لیکن باپ خود آگے بڑھ کے پکڑ لیتا ہے تاکہ بچہ نہ گرنے پائے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ شفقت اور محبت کا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف آنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 1 ہاتھ آؤ گے میں 2 ہاتھ آگے آؤں گا، تم 1 قدم آگے بڑھو گے میں 2 قدم آگے بڑھوں گا، تم چل کے آؤ گے میں بھاگ کے آؤں گا تمہاری طرف. اللہ بندے کو گرنے نہیں دیتے. جب انسان ارادہ کر لے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے اور اللہ کی بات ماننے کے لیے انسان قدم اٹھا لے تو پھر اللہ کہتے ہیں میں گرنے نہیں دوں گا تمہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبر کا ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ میں نے صبر. آپ دیکھیں نا صدمے پہنچتے ہیں انسان کو، اموات ہوتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بعض لوگ بے صبری کرتے ہیں، رونا دعا شروع کر دیتے ہیں، جزا فضا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا گلہ شکوہ کر دیتے ہیں. لیکن آپ نے کتنے آدمی ایسے بھی دیکھے ہوں گے جن کا آنسو تک نہیں نکلتا. صدمہ پہنچتا ہے دل کو، تکلیف ہوتی ہے دل میں، رنج ہوتا ہے دل میں، لیکن آواز تک نہیں نکلتی، کوئی گلہ شکوہ زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے اللہ کا شکر ہی ادا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی عزم کر لے اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو صبر کا حوصلہ عطا فرما دیتے ہیں. اور پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی یہی بیان فرمائی کہ وہ صبر کرنے والے ہیں. آگے فرمایا کہ بس صادقین، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ سچ بولنے والے ہیں، ہر معاملے میں سچے، اپنے ایمان میں سچے، اللہ کے ساتھ وعدے میں سچے، اللہ کے رسول کے ساتھ وعدے میں سچے. الستُ بربکم، یہ وعدہ سب نے کیا ہوا ہے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. انسانوں کے ساتھ جو وعدے کر لیے ان میں سچے، جو بات کی اس میں سچے. اور سچ کا اتنا فائدہ ہے دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی کہ انسان کے لیے نجات سچ میں ہی ہے. فرمایا کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. فرمایا کہ سیدھی سیدھی بات کرو، سچی سچی، اس کے نتیجے میں اللہ کیا کرے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے معاملات اللہ سیدھے کر دے گا.
تمہارے جو اعمال ٹیڑھے بیڑے ہیں اللہ ان اعمال کو سیدھا کر دے گا، تم ایک دفعہ سچ بول کے تو دیکھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہوتا تھا یہ خطبے کے مستقل الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کو واعظ فرماتے، یا جمعے کا خطبہ ہوتا، یا نکاح کا خطبہ ہوتا، عیدین کا خطبہ ہوتا، جتنے بھی خطبے ہوتے، یا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے قرآن مجید کی 3 آیتیں تلاوت فرماتے تھے، جن میں سے ایک آیت یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو باتیں سیدھی سیدھی کیا کرو، سچی باتیں کیا کرو، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے معاملات درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے یہ خاص صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ متقی لوگ، جنت میں جانے والے لوگ، ان کی دوسری صفت یہ ہے الصادقین، کہ وہ سچ بولنے والے ہیں۔ آگے فرمایا والقانتین، قانتین یہ سارے اسم فاعل ہیں۔ قانت کا معنی قنوت تو سارے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ دعائے قنوت اسی کا اسم فاعل ہے یہ قانتن۔ قنوت کہتے ہیں بڑی عاجزی سے دعا مانگنا ہے، بڑی انکساری سے دعا مانگنا، اللہ سے عاجز ہو کے جھک کے دعا مانگنا۔ جو دعا جھک کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مانگی جائے اللہ سے، اسے دعائے قنوت کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ ہے قانتن، فرما برداری کرنے والا، جھک جانے والا، عاجزی اختیار کرنے والا۔ اور فرمایا قانتین، جنت میں جانے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے حضور جھک جانے والے ہیں، اللہ کے احکام کے آگے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اوامر بھی دیے ہیں، نواہی بھی دیے ہیں۔ کچھ باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، اور کچھ باتوں سے اللہ نے روکا ہے کہ ان کاموں سے رک جاؤ۔ جتنے بھی قرآن مجید کے اوامر ہیں اور جتنے بھی قرآن مجید کے نواہی ہیں، ان سب پہ عمل کرنے والے جو ہیں وہ قانتین ہیں۔ اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی کے آگے جھک جانے والے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کے حکم کو ماننے والے، وہ ہے قانتین۔ اللہ نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں۔ عورتوں کا رہنے کی جگہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرار پکڑیں، گھر میں بیٹھی رہیں، بلا جواز، بلا ضروری کام کے عورتیں گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اب قانتین وہ ہیں جو اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ سیر سپاٹے کرنے کے لیے جو شاپنگ کرنی ہے، کوئی بھی ایسے بلا فضول، اور عورتوں کے اب یہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے معاملہ ویسا نہیں ہے، صرف عورتیں گھروں سے باہر ویسے ہی نکلتی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ، لیکن ہمارے ملکوں میں تو وبا یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ میں بھی اور اسمبلی میں بھی اور عدالتوں میں بھی اور تھانوں میں بھی اور پی آئی اے میں بھی، ریلوے میں بھی، بینکوں میں بھی، کون سا ادارہ ایسا ہے جہاں پہ عورتیں کام نہیں کرتی، اور کہتے ہیں جی عورتیں تو آدھی آبادی ہیں، ان کو بیکار کر کے بٹھا دینا کہاں انصاف کی بات ہے۔ سب بے ایمانی کی باتیں، سب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی باتیں، سب کافروں کی اتباع کی باتیں ہیں۔ یہ ساری کافروں کی تحریف ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور قانتین وہی ہیں جو اللہ کے اوامر اور نواہی پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کے اوامر اور نواہی سے بغاوت کرنے والے قانتین نہیں ہیں، نہ متقی ہیں، نہ جنت میں جانے والے ہیں، کبیرہ گروہ کے مرتکب ہیں جو اپنی عورتوں کو نکالتے ہیں مقاصد کے لیے گھروں سے باہر۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، ڈاکو جو ہے اس کے پاؤں اور بھاس جو ہے الٹے سمت سے کاٹنے کا حکم ہے، زانی کو سنسار کرنے کا یا کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ یہ سارے کے سارے اوامر اور نواہی ہیں۔
جو آدمی ان کے بارے میں اپنے دل میں کراہت محسوس کرے وہ بھی کافر ہے. کراہت محسوس کرے کہ کاش اللہ یہ حکم نہ دیتے. جو کراہت محسوس کرے اس کے بھی سارے اعمال ضائع. نہ کرنا تو دور کی بات ہے، جو نہیں کر رہے وہ اب جواب دیں گے قیامت کو کہ انہوں نے ان پہ عمل کیوں نہیں کیا. لیکن ہم تو چونکہ عام انسان ہیں، اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو اوامر ہیں، نواہی ہیں، جن پہ عمل کرنا ہمارے پاس میں ہے ان پہ عمل کریں. جن پہ عمل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے ان پہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو اوامر اور نواہی بتائے ہیں اسی میں انسانیت کی خیر اور بھلائی ہے. ان کے بارے میں کوئی خیال دل میں لانا، کوئی کراہت محسوس کرنا دائرہ اسلام سے نکلنے والی بات ہے. شاہ بن باز رحمہ اللہ نے نواقض اسلام کی جو باتیں بتائی ہیں، 10 باتیں انہوں نے لکھی ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہے انہوں نے کہ جو آدمی اسلام کے اوامر اور نواہی سے کراہت محسوس کرے اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قانتین وہ نہیں ہیں جو مین میخ کریں اسلام کے احکام پہ. اچھا جی یہ حکم کیوں دیا، اس کی کیا مصلحت ہے، اس کی کیا ضرورت تھی، یہ ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے. بس جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے بلا چون و چرا اس کو آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کریں. اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں انسان کے لیے سکون ہے. آگے فرمایا کہ چوتھی خوبی ان کی یہ ہے والمنفقین، اللہ کی راہ میں نفاق کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. اب پھر وہی بات ہے کہ جہاں تک واجبات کا تعلق ہے وہ اگر انسان ادا نہ کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. واجبات کی تو بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ واجبات سے ہٹ کے نوافل میں اتنا انسان کتنا آگے بڑھتا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کا تقرب جو ہے وہ نوافل سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تقرب جو ہے وہ نوافل سے حاصل ہوتا ہے. جو فرائض ہیں یہ تو ایک انتہائی بنیادی جو ضرورتیں ہیں یا اللہ کے اوامر ہیں انہیں پوری کرنے والی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی قابل رشک ہیں، ان پہ انسان کو رشک کرنا چاہیے. اور رشک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں دیکھ کے یہ کہتا رہے ہاں فلاں بڑا اچھا ہے جی، کبھی اللہ ہمیں بھی بنا دے، کبھی اللہ ہمیں بھی بنا دے. ایسے بات کرنے سے نہیں، بلکہ رشک کا مطلب یہ ہے کہ ویسا کرنے کی کوشش کرے. فرمایا ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا ہے اور وہ دن رات اللہ کا علم پھیلانے میں لگا رہتا ہے، درس و تدریس میں مشغول رہتا ہے. جس طرح ہمارے مساجد اور مدارس کے علماء حضرات ہیں جو بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، جو دین کی اشعار کرتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فرمایا کہ یہ قابل رشک لوگ ہیں. اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے ان میں حصہ لے سکے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فرمایا وہ آدمی بھی قابل رشک ہے. قابل رشک کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی ایسا بننے کی کوشش کرو. اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. مال کو انسان اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے لیے خرچ نہ کرے. شوہر جو ہے یا مرد جو ہے، گھر کا سرپرست جو ہے، گھر کے معاملات کا ذمہ دار ہے. اگر گھر میں آپ برائی خرید کے لائیں گے اپنے پیسوں کے ساتھ تو ہلاکت ہے، آپ کے لیے بھی، آپ کے بیوی بچوں کے لیے بھی، آپ کی دنیا کی بھی ہلاکت اور بربادی ہے، آخرت کی بھی ہلاکت اور بربادی ہے. اور اگر کوئی نیکی اور خیر کی بات خرید کے لائیں گے تو اتنا اجر و ثواب ہے آپ کے لیے بھی، آپ کے بال بچوں کے لیے بھی. آپ کی دنیا کی بھی بھلائی ہے اس میں اور آخرت کی بھی بھلائی ہے اس میں. فرمایا کہ قیامت کے دن یہ خرچ کا معاملہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے. اگر اللہ پیسے دے دے تو اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کو احتیاط سے خرچ کریں.
جتنے بھی بگاڑ ہماری اولادوں میں آج پیدا ہو رہے ہیں وہ پیسے کی فراوانی کی وجہ سے ہیں، اولادوں میں نہیں بلکہ خود ہمارے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب انسان کے پاس پیسہ پڑا آتا ہے باغی بن جاتا ہے، سرکش بن جاتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کی بےزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی اعزاء و اقارب کو کچھ نہیں سمجھتے، اتنی اکڑ آ جاتی ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب پیسہ آتا ہے انسان کے پاس باغی اور سرکش بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جب تک انسان اس بات کا جواب نہیں دے لے گا کہ پیسہ کمایا کیسے تھا اور پیسہ خرچ کہاں پہ کیا تھا، انسان کو اس کی جگہ سے حل نہیں دیا جائے گا۔ ان دو سوالوں کا جواب ہر انسان کو دینا پڑے گا۔ آج تو ہمیں ایک سال تو بڑی بات ہے، پچھلے ایک مہینے میں کہاں کہاں کتنا کتنا خرچ کیا وہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارا کچھ یاد دلا دیں گے، یادداشت انسانوں کی اتنی تیز ہو جائے گی، ایک ایک پائی جہاں خرچ کی ہوگی وہ بھی یاد آئے گی انسان کے سامنے لکھا ہوا بھی موجود ہوگا، لیکن انسان کی یادداشت بھی اللہ تعالیٰ ایسی بنا دیں گے کہ انسان انکار نہیں کر سکے گا، نہیں یا اللہ میں نے تو خرچ نہیں کیا تھا۔ جہاں سے کمایا ہے وہ بھی بتانا پڑے گا، اور جہاں جہاں خرچ کیا ہے وہ بھی بتانا پڑے گا۔ اور خیر کا مال وہی ہے جو انسان جتنا بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے وہی انسان کے لیے نفع بخش ہے، وہی فائدہ مند ہے انسان کے لیے۔ بچہ انسان سمجھتا تو یہ ہے کہ جو انسان کا بینک میں پڑا ہے وہ انسان کی سیونگ ہے، وہ انسان کی بچت ہے، بچت وہ نہیں ہے، سیونگ وہ نہیں ہے، انسان کی سیونگ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ جو گوشت ہدیے کے طور پہ آیا تھا وہ کوئی بچا ہے اس میں یا نہیں بچا؟ ام المومنین نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس کی ایک دستی تو بچی ہوئی ہے، باقی میں نے سارا صدقہ کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم نے صدقہ کیا ہے وہ ہے بچت، سیونگ وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دیا، یہ جو تم نے گھر میں رکھ لیا یہ نہیں بچا۔ جو ہم نے بینک میں اکٹھے کر رکھے ہیں نا پیسے، اس کو سیونگ نہ سمجھے، سیونگ وہ ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، جو صدقہ خیرات کیا ہے وہ ہے سیونگ۔ اس لیے فرمایا کہ متقی لوگ جو ہیں ان کی چوتھی صفت جو ہے وہ منفقین ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور پھر آخری صفت یہ بتائی، پانچویں صفت والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، اللہ کو بڑے پسند ہے توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، لیکن یہ بات اس دنیا کی ہے پسندیدگی والی۔ قیامت کے دن بھی لوگ توبہ کرنا چاہیں گے، کہیں گے یا اللہ مہلت دے ہمیں، رب ارجعونی کہیں گے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، یا اللہ توبہ اور استغفار کرنے کے لیے ایک دفعہ دنیا میں پھر بھیج دے۔ وہاں تو ڈانٹ ہوگی، سزا ہوگی، کوڑے ہوں گے اور جوتیاں ہوں گی، وہاں توبہ کی مہلت نہیں ہوگی، نہ ہی اللہ خوش ہوں گے، وہاں اللہ اور بھی غضبناک ہوں گے، اور بھی غصے ہوں گے۔ جب لوگ کہیں گے نا یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے ہم توبہ استغفار کر لیں، تو وہاں اور بھی جوتے پڑیں گے، اور بھی اللہ زیادہ ناراض غضبناک ہوں گے۔ یہ خوش ہونے والی بات جو ہے یہ اس دنیا میں ہے کہ جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، یہ اس دنیا کی بات ہے، اگلی دنیا کی بات نہیں آئی ہے۔ اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ جو کلمات اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں ان میں کتنی خیر و برکت ہے، کتنی خیر و برکت ہے، کتنی خیر و برکت ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی استغفار کے یہ کلمات کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کتنا وقت لگا ہے اس پہ؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگتا۔ فرمایا کہ جو آدمی استغفار کے یہ کلمات کہے گا،
فرمایا کہ اگر وہ میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہگار ہے، وہ بھی جرم کیا ہے اس نے، تو اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہے تو وہ بھی معاف کر دے گا۔ اتنے گناہ اللہ معاف کر دے گا صرف یہ کلمے کہنے سے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اتنا خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور سید الاستغفار تو خاص طور پہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو آدمی صبح کے وقت یہ پڑھ لے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے اس کے لیے جنت ہے، اور جو آدمی شام کے وقت پڑھ لے صبح سے پہلے فوت ہو جائے اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے رسول نے جنت کی ضمانت دی ہے سید الاستغفار کے ساتھ۔ اور پھر دنیا کی نعمتیں بے شمار، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بارشیں بھی برسائے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، بیٹے دے گا، پھر تمہارے لیے باغات اور زرعی زمینیں اور دولت اور مال جو بھی چاہو گے دے گا۔ استغفار کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار کرو اپنے اللہ کے ہاں، اللہ تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے بارش برسائے گا مسلسل تمہارے اوپر، کاسالی ختم کر دے گا تمہاری۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک لفظ کا اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا ہے، مستغفرین۔ عام ہے دن کو کرو، رات کو کرو، جب بھی چاہو کرو، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کا اضافہ فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ بالاسحار۔ استغفار کرو سحری کے وقت، تہجد کے وقت۔ یہ ہے متقی لوگوں کی نشانی۔ یہ بات کہنے کی یا بتانے کی نہیں ہے، اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں، اس کے لیے تو بس اتنی ہی بات ہے کہ ایک دفعہ صبح کے وقت تہجد مراد ہے، تہجد اسحار، جب رات 2 حصے رات گزر جائے اور 1/3 باقی رہ جائے تو وہ ہے وقت سحری کا، فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ نہ کہنے کی بات ہے، نہ بتانے کی بات ہے، نہ اس کے لیے الفاظ ہیں، اس کے لیے تو اتنی سی بات ہے کہ ایک دفعہ تہجد کے وقت یا سحری کے وقت یا 1/3 رات جب باقی رہ جائے اس وقت اٹھ کے استغفار کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ انسان کو کتنا لطف اور مزہ آتا ہے۔ جو روح کی تازگی اس میں ہے، جو ایمان کی تازگی اس میں ہے، جو اللہ سے محبت اور تعلق اس وقت پیدا ہوتا ہے، وہ باقی دن اور رات کے حصوں میں پیدا ہو نہیں سکتا۔ فرمایا کہ مستغفرین بالاسحار، کہ سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ استغفار کا ویسے ہی بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن سحری کے وقت کا جو استغفار ہے اس کے لیے حدیث میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں، اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ نزول اجلال کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پہ تشریف لانا اور واپس جانا کیسا ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن اس پہ ایمان ہے ہمارا کہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی دور کرنا چاہتا ہو، میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ ہے کوئی بیمار آدمی جو بیماری سے نجات چاہتا ہو، میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ رات کے آخری جو 1/3 ہے اس وقت اللہ تعالیٰ یہ منادی فرما رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جیسے بد نصیب اور جاہل لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ مالک جو ہے وہ دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، مالک، اور مالک بھی وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے کہ کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ گناہ کی معافی چاہتے ہو، صحت چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، جو مانگنے چاہتے ہو مانگو، میں دینے کے لیے آیا ہوں، تمہارے دروازے پہ کھڑا ہوں، دستک دے رہا ہوں۔ اور بد نصیب غلام جو ہے وہ اندر سویا ہوا ہو، بے خبر اور خراٹے لے رہا ہو۔
اور یہ ساری زندگی میں ایسے ہی ہو رہا ہو، ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر روز اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور ہر روز یہ منادی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی بیماری ہے جاتی نہیں جی، دعا آپ کریں، ہاں یہ پریشانی آ گئی ہے۔ اللہ جب آ کے پوچھتا ہے کہ پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ تمہاری پریشانی دور کرو، سوتے کیوں ہو پھر؟ اس وقت کیوں غافل ہو کے پڑے ہو؟ اگر واقعی تمہیں پریشانی ہے، واقعی تمہیں اولاد چاہیے، واقعی تمہیں صحت چاہیے، واقعی تم رزق حلال کی وجہ سے پریشان ہو، تو مانگتے کیوں نہیں اللہ سے؟ جب اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دینے کے لیے تمہارے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں کہ اٹھو، اٹھ کے مانگو، تمہاری پریشانی دور کرتا ہوں، تمہارا دکھ دور کرتا ہوں، تمہاری بیماری دور کرتا ہوں، تمہارے سارے رنج دور کرتا ہوں، نہیں اللہ اس وقت تو نیند آئی ہوئی ہے، اس وقت تو نہیں، میں صبح اٹھ کے کروں گا۔ نیند بڑی پیاری ہے، ہم سے کیا پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے، علامہ اقبال کی بات بالکل صحیح ہے، ہم سے کیا پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے۔ نیند کے لیے قرآن کا درس و تدریس چلی جائے یا نماز چلی جائے یا تہجد چلی جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نیند بڑی پیاری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں پہ خوشی سے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں 3 آدمیوں پہ۔ انسان مسکراتا تبھی ہے جب انسان کو خوشی ہوتی ہے کسی بات کی، آپ کا بیٹا بڑا کامیاب ہو گیا، کوئی اچھا کام کیا، آپ کو بڑی خوشی ہوئی، آپ مسکرائے اس پہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں پہ مسکراتے ہیں۔ فرمایا ایک آدمی تو وہ جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ بڑی خوشی سے مسکراتے ہیں کہ دیکھو دوسرے لوگ سو رہے ہیں اور یہ میرا بندہ میرے ڈر کی وجہ سے اور جہنم سے بچنے کی وجہ سے، جنت حاصل کرنے کی وجہ سے اٹھا ہے اور اٹھ کے مجھے یاد کر رہا ہے، اللہ اس پہ ہنستے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ آدمی جو نماز جب کھڑی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے تو صف سیدھی کرنا چاہتا ہے، صف سیدھی کرنے کے لیے آگے پیچھے ہوتا ہے، یا دوسروں کو صف سیدھی کرنے کے لیے آگے پیچھے کرتا ہے، صف سیدھی کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب صف بناتے تھے تو ہمارے پاؤں کے ساتھ پاؤں جڑے ہوتے تھے، کندھے کے ساتھ کندھا جڑا ہوتا تھا، بالکل صف ہماری سیدھی ہوتی تھی۔ اور صف کی تکمیل سیدھا کرنا یہ نماز کو مکمل کرنے کا حصہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پہ مسکراتے ہیں جو نماز جماعت کھڑی ہو جائے تو نماز کے لیے صف کو سیدھی کرتا ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ آدمی جو میدان جنگ میں ہے اور قتال کے لیے صفیں درست ہو رہی ہے تو اپنی صف سیدھی بناتا ہے، اس پہ بھی اللہ مسکراتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ 3 آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ مسکراتے ہیں۔ اور پھر دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ افشوا السلام وآتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ افشوا السلام، زیادہ سے زیادہ سلام کرو لوگوں کو۔ اور فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان سلام اس کو کرے گا جس سے جان پہچان ہوگی، جس سے جان پہچان نہیں ہوگی اسے سلام نہیں کرے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وآتموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ لوگوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو۔ وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ، حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز پڑھو اٹھ کے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، بڑے آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کون سا کام مشکل ہے یہ؟ لیکن قیامت کے دن، قیامت کا دن اس لیے یوم حسرت ہے، حسرت کرے گا انسان، اوہو یہ تو بڑے آسان کام تھے جو کر کے لوگ جنت میں چلے گئے، ہمیں سے محروم رہ گئے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہاں انسان حسرت کرے گا، وہاں انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، وہاں انسان روئے اور پیٹے گا، لیکن وہاں کا رونا پیٹنا، وہاں کا حسرت کرنا، وہاں کا ہاتھوں کو چبانا وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے
5 صفات بتائیں متقی لوگوں کی جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنت تیار فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت بہتر ہیں، اچھی ہیں تمہارے لیے ان چیزوں سے جن کو میں نے خوشنما بنایا ہے، اور دنیا دار لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں، انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ان سے محبت ترک کرنے کا حکم نہیں دیا کہ بیوی بچوں سے محبت ترک کر دو، ترک کرنے کی بات نہیں ہے، دنیا کو چھوڑنے کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان میں رغبت جو ہے وہ قدرتی طور پہ ہم نے رکھی ہے بال بچوں کے لیے، بال بچے کی اگر محبت نہ ہو تو یہ سارا نظام جو کائنات کا چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ہر انسان بال بچوں کی محبت کے لیے تو محنت کرتا ہے دن سے رات تک، یہ محبت جو ہے یہ تو مطلوب ہے، لیکن یہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اس محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب رہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جو ہے باقی ساری محبتوں پہ غالب رہنی چاہیے۔ اگر کہیں معاملہ آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول کا اور اس کے مقابلے میں بیوی اڑ جائے، اولاد اڑ جائے، یا عزیز و اقارب اڑ جائے، یا معاشرہ اڑ جائے، تو پھر بازی جو ہے وہ اللہ کا رسول لے، دوسرے بیوی بچے بازی نہ لے اس سے۔ پلہ بھاری رہنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا، بیوی بچے پھر پیچھے رہ جانے چاہیے، دنیا پیچھے رہ جانی چاہیے، کاروبار اور ملازمتیں ساری پیچھے رہ جانی چاہیے۔ مقدم جو ہے وہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہے، غالب اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 5 صفات بتانے کے بعد متقین کی توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اور خود اپنی گواہی دی توحید کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں شاہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہوا، انہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ گواہی دیتا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے شام سے 2 یہودی مدینہ منورہ آئے، اور انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ یہ جو شہر ہے مدینہ منورہ، اس کی علامتیں تو وہی ہیں جو ہم نے تورات میں پڑھی ہیں، یہ شہر تو وہی لگتا ہے کھجوروں والا جو تورات میں لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ ایک آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ کیا آپ کا نام محمد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرا نام محمد ہے۔ پھر کہنے لگے کہ آپ کا نام احمد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرا نام احمد ہے۔ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہاں میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ کہنے لگے اچھا ہمیں ایک بات بتائیے، آپ پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اس میں سے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ ہے اللہ کی، اور وہ گواہی یہ ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اس لیے کہ اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی کوئی اور ہو نہیں سکتی، یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ جب انہوں نے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی تو وہ دونوں ایمان لے آئے، مسلمان ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی گواہی ایک تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کے اس بات کا علم رکھنے والا کوئی نہیں کہ کائنات میں کوئی دوسرا الہ ہے یا نہیں۔ خود اللہ نے جو کائنات ساری بنائی، اگر کوئی الہ اور ہوتا تو اللہ کے علم میں ہونا چاہیے تھا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
مشرک لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا الہ بناتے ہیں، ما لا یضرہم، جو نہ ان کا نقصان کر سکتے ہیں، ولا ینفعہم، نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ صحت دیتے ہیں، نہ رزق دیتے ہیں، نہ اولاد دیتے ہیں، نہ بیٹے دیتے ہیں، نہ بیٹیاں دیتے ہیں، نہ نوکری دیتے ہیں، نہ مال دیتے ہیں، نہ دولت دیتے ہیں، نہ نقصان کر سکتے ہیں، نہ زندگی ان کے ہاتھ میں ہے، نہ موت ان کے ہاتھ میں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور مشرک لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ پیر صاحب، یہ حضرت صاحب اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ بات یہی ہے شاہد اللہ والی، لیکن اس کا انداز بڑا ہی خوبصورت اور مختلف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو ایک ایسی بات بتاتے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں؟ سبحان اللہ، تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو کہ علی حجویری بھی داتا ہے، اللہ کو تو علم ہی نہیں آئی، اللہ کو تو علم ہی نہیں کہ علی حجویری بھی داتا ہے، اللہ کو تو یہ علم ہی نہیں کہ عبد القادر جیلانی اولاد دیتا ہے، اللہ کو تو علم ہی نہیں کہ امام بری جو ہے وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے، اللہ کو تو علم ہی نہیں کہ معین الدین چشتی جو ہے بیڑے تکتا ہے یا عبدالحق بیڑے تکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی کرنے والے ہیں یا بھرنے والے ہیں یا کسی کا نفع نقصان دے سکتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو کسی کو ایسا بنایا نہیں، میں نے تو کسی کو ایسا پیدا ہی نہیں کیا۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان لوگوں سے کہو کہ تم ایسی بات اللہ کو بتا رہے ہو یہ جو اللہ کے علم میں نہیں ہے، حالانکہ عالم الغیب و شہادہ تو اللہ ہے، اللہ کو تو کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم ہے، اللہ کو تو کائنات کی ایک ایک چیز کا علم ہے، اور تم ایسی چیز اللہ کو بتاتے ہو کہ یا اللہ یہ علی حجویری ہمارا داتا ہے۔ فرمایا اللہ تو جانتا نہیں اسے، کون ہے یہ عبد القادر جیلانی جسے میں نے پیدا کیا تھا وہ تو میرا بندہ تھا، اور میں نے اس کو زندہ کیا، میں نے اس کو مار دیا، اور جس کو تم اپنا حاجت روا بنائے ہوئے ہو، مشکل کشا بنائے ہو، مجھے تو پتہ نہیں وہ کون سا ہے عبد القادر جیلانی، وہ علی حجویری کون سا ہے جسے تم داتا کہتے ہو، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو کہ پوری کائنات میں، زمین و آسمان میں اللہ تو جانتا نہیں وہ، اور تم اللہ کو بتاتے ہو کہ یا اللہ یہ بھی داتا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے شرک سے، اور بڑا بالا تر ہے، بڑی اونچی ذات ہے شرک سے جو تم کرتے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حمد و ثنا بیان کرو اس اللہ کے لیے جسے نہ کسی کو اپنی اولاد بنایا، نہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کیا، اور نہ ہی وہ اتنا کمزور تھا کہ کسی کو اپنا مددگار بناتا۔ وکبرہ تکبیرا، اللہ کی کبریائی بیان کرو، بہت اونچی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی بڑی توہین ہے ان باتوں میں جو ہم کرتے ہیں یا جو مشرک لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اور وہ گواہی کہاں پہ ہے؟ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں ان سب میں اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ جو کتاب یہودیوں کے پاس آئی اس میں بھی یہی گواہی ہے، جو کتاب عیسائیوں کے پاس آئی اس میں بھی یہی گواہی ہے، اور جو کتاب ہمارے پاس آئی اس میں بھی یہی بات ہے۔ آگے دوسری گواہی کس کی؟ بل ملائکہ تو، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں۔ اب فرشتوں کی گواہی کیسے معتبر ہے؟ اللہ کی گواہی تو اس اعتبار سے معتبر ہے اللہ نے بنایا سب کو، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میرا کوئی شریک ہے یا نہیں، کسی کو میں نے بنایا اپنا شریک یا نہیں بنایا۔ اور فرشتوں کی گواہی اس اعتبار سے معتبر ہے
کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کی تنفیذ کرتے ہیں، ان کو نافذ کرتے ہیں، اور پھر وہ جواب کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو۔ اگر کوئی اور شریک ہوتا تو وہ بھی فرشتوں کو حکم دیتا، جاؤ یہ بھی تم کام کر کے آؤ۔ ایک فیکٹری کا مالک ہے اور اس فیکٹری کے مالک کا بیٹا ہے۔ اب جتنے ملازم ہیں انہیں پتہ ہے کہ مالک جو ہے فلاں ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے، مالک کوئی حکم دیتا ہے وہ بھی کرتے ہیں، بھئی یہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بات بھی ماننی چاہیے، مالک کا بیٹا ہے، یہ بھی فیکٹری کا مالک ہے۔ ملازموں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون اتھارٹی رکھنے والا ہے، کس کی بات ماننی ہے اور کس کو جا کے جواب دینا ہے۔ فرشتوں کی گواہی اس لیے معتبر ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ساری کائنات کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام کی مکمل طور پہ تنفیذ کرنے والے ہیں، اور فرشتوں کی گواہی یہ ہے کہ ہم نے آج تک کسی اور کو آرڈر دیتے دیکھا نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہمیں آرڈر دینے والی ذات ہے، اللہ ہی ہمیں احکام دیتی ہے، اور ہم ہمیشہ اللہ کو جا کے جواب دہی کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام ہو گیا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ حکم دینے والا ہے نہ جواب طلبی کرنے والا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ تدبیر اللہ کرتا ہے اور فرشتے اس کی تنفیذ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے حضور جا کے اس کی جواب دہی کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے فرشتوں کی گواہی جو ہے وہ بھی بڑی معتبر ہے کہ فرشتوں کو نہ کوئی اور حکم دینے والا ہے، نہ فرشتے اور کسی کے آگے جا کے جواب دہی کرتے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے انہیں، اور انہیں یہ علم ہے کہ ہم نے اس کام کی جواب دہی بھی اللہ کے حضور جا کے کرنی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور پھر علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ علم والے، پہلی گواہی اللہ تعالیٰ کی، دوسری گواہی فرشتوں کی، اور تیسری گواہی اہل علم کی۔ علم سے مراد یہاں کتاب و سنت کا علم ہے، اور علم والوں میں سے سب سے پہلی ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پھر صحابہ کرام کی ہے، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، اور ان کے بعد پھر جو بھی صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور آگے فرمایا قائمًا بالقسط، اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، پہلے حصے کے ساتھ ہے انہ لا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا قائمًا بالقسط۔ قائمًا وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ، یہاں قائم ہونے سے مراد ہے حکومت کر رہا ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے، قیوم ہے، تھامے ہوئے ہے پوری کائنات کو بالقسط عدل کے ساتھ۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آگے پھر توحید کے بعد اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول کون سا ہے؟ اسلام ہی ہے، اور اللہ نے جو بھی دین بھیجا اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جو شریعت نازل کی وہ خواہ نازل کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہ، خواہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ، خواہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ، خواہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ، خواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اس کا نام اسلام ہی ہے۔ یہ نام جو یہودیت کے ہیں یا عیسائیت کے ہیں یا بدھ مت کے ہیں یا دوسرے تیسرے نام ہیں، یہ انسانوں کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے پہلے دن سے لے کر قیامت تک اس کا نام اسلام ہی ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نوح آپ یہ کہیں امرت ان اکون من المسلمین، کہ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کے رہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک،
یا اللہ ہمیں بھی مسلمان بنا، مجھے اور اس میرے بیٹے کو، اور ہماری اولادوں میں سے ایک امت مسلمان پیدا فرما، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام نوح علیہ السلام پہ نازل ہوا وہ بھی اسلام تھا اور اسی سے وہ مسلمان بنے، جو شریعت نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام پہ وہ بھی اسلام تھی، اسی سے وہ مسلمان بنے، اور اسی کے لیے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہماری ذریت سے مسلمان امت ہی پیدا فرمانا جو تیری فرمان بردار ہو، اسلام پہ چلنے والی ہو۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تمہارا نام اللہ نے کیا رکھا؟ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ امت محمدیہ سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے ان کا نام مسلمان ہی تھا، اور اب تم لوگ آئے ہو، اللہ فرماتے ہیں وفی ھذا، اور اس ھذا کا اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے، اور اس قرآن میں ہم نے تمہارا نام بھی کیا رکھا ہے؟ مسلمین، تمہارا نام اس قرآن میں ہم نے مسلمان رکھا ہے، اور تم سے پہلے جو شریعتیں نازل ہوئی تھیں ان کا نام بھی ہم نے مسلمان رکھا، ابراہیم علیہ السلام کی امت مسلمان، نوح علیہ السلام کی امت مسلمان، صالح علیہ السلام کی امت مسلمان، موسیٰ علیہ السلام کی امت اپنے وقت میں مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام کی امت اپنے وقت میں مسلمان۔ لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، پہلے ادیان سارے کے سارے، پہلے کے سارے جتنے بھی شریعتیں نازل ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہو گئیں۔ اب جو اسلام ہے وہ صرف وہی قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اب شریعت صرف وہ قابل قبول ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین لے کے آئے گا، دین عیسوی ہو، دین یہودیت ہو، دین ہنودیت ہو، جو بھی ہو، وہ اسلام کے علاوہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے آنے کے بعد جس آدمی نے میرا نام سن لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا یا جو بھی مجوسی تھا، جو بھی مذہب رکھنے والا تھا، فرمایا کہ میرا نام سننے کے بعد اگر اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور ہمیں بھی جب اللہ فرماتے ہیں سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، فتنے نکالنے والے لوگ جو ہیں یا شیطان بھی ایسے رستے دکھاتا ہے گمراہی کے، اب اسی نام پہ جماعت المسلمین بنا لینا، اور جو اس سے باہر ہوں ان کو غیر مسلم قرار دے دینا یا ان کے بارے میں فتوے لگا دینا، یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہاں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے بڑی سیدھی سی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور ہر آدمی کو مسلمان کہلوانے میں ہی خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمارا یہ نام رکھا ہے مسلمان۔ اب یہ جو نام ہم نے اپنے لیے منتخب کر لیے ہیں اور ان سے آگے ہم نے فرقے اس طرح کے بنا لیے ہیں کہ جو ہمارے فرقے میں ہے وہ تو صحیح ہے، خواہ جو مرضی کرتا رہے، اور جو ہمارے فرقے سے باہر ہے وہ گمراہ ہے۔ یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں اور یہ چیزیں بڑی گمراہی والی ہیں، اور یہ انتشار کی باتیں ہیں، مسلم امہ کو توڑنے والی اور مسلم امہ کو نقصان پہنچانے والی ہیں، ان پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ جب ایک چیز حد سے زیادہ گزر جائے تو وہ نقصان دیتی ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ والی بات ہے۔ جب تابعین تبع تابعین کے بعد گمراہ فرقے نکلنے شروع ہوئے تو ان گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ لوگ اپنی شناخت جو ہے وہ ان لوگوں کے نام سے کروائیں
جو کتاب و سنت کے فرما بردار ہیں، کتاب و سنت پہ چلنے والے ہیں، کتاب و سنت کے متبع ہیں۔ اب اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ائمہ کرام کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام احمد بن حنبل تھے، امام شافعی تھے، امام مالک تھے۔ لوگ اپنے آپ کو گمراہ فرقوں سے ممیز کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے یہ کہتے جی ہم تو امام مالک کے جو مسلک ہے اس پہ چلنے والے ہیں، ہم قدریہ اور جبریہ اور ادھر ادھر کے جو فرقے گمراہ ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یا پھر جس نے امام شافعی کو پسند کیا، انہوں نے کہا اچھا جی ہم تو امام شافعی کتاب و سنت پہ چلنے والے ہیں، ہم تو بس ان کے مسلک پہ چلنے والے ہیں، ہم یہ جو گمراہ فرقے ہیں ان سے الگ تھلگ ہیں۔ جس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پسند کیا، انہوں نے کہا اچھا جی ہم امام ابو حنیفہ جو ہے جو کتاب و سنت کا مسلک ان کا ہے ہم اس پہ چلنے والے ہیں، ہم یہ گمراہ فرقوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ اس وقت جب گمراہ فرقے نئے نئے نکلے تھے، اس وقت یہ ایک ضرورت تھی کہ گمراہ فرقوں سے الگ شناخت کے لیے اپنے آپ کو آدمی یا تو حنبلی کہلائے یا مالکی کہلائے یا شافعی کہلائے یا حنفی کہلائے، یہ ایک ضرورت تھی اس وقت۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو اتنا پکا کر دیا جائے اور اس میں اتنا تعصب بھر دیا جائے کہ جو آدمی اپنے آپ کو حنبلی نہ کہلائے یا شافعی نہ کہلائے یا حنفی نہ کہلائے یا اپنے آپ کو مالکی نہ کہلائے اس کو گمراہ قرار دیا جائے۔ یہ تو مطلوب نہیں تھا اس وقت، تو یہ ایک بات مطلوب تھی کہ گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو الگ ہم نے ممیز کرنا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ لیکن جو اب بعد میں اتنا تعصب بھر دیا گیا کہ جو اس مسلک کا ہے وہ تو ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ غلط ہیں، یا جو ان کو مانے گا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، یہ تعصب والی باتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور مسلمان سے زیادہ کی انسان کو تعصب کے ساتھ اور فرقہ واریت کے ساتھ نام استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ امت میں انتشار ڈالنے والی بات۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، ما یہاں پہ نافیہ ہے، اور نہیں اختلاف کیا لوگوں نے، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یعنی عیسائی اور یہودی۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی الا من بعد ما جاءهم العلم، ان کے پاس علم آ گیا تھا، ان کے پاس ہماری آیتیں پہنچ گئیں، انہوں نے تورات اور انجیل میں دی ہوئی نشانیاں ساری دیکھ لیں کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی ان کا شہر ہے جہاں یہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، اور یہی قرآن ہے جو ان پہ نازل ہونے والا ہے۔ یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی۔ جاءہم العلم، علم ان کے پاس آ گیا، حجت ان کے پاس پوری ہو گئی، لیکن انہوں نے کس وجہ سے اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، بغین، بغاوت کرنی چاہیے انہوں نے آپس میں۔ بغاوت کیوں کی جاتی ہے؟ بغاوت کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت اس لیے کی جاتی ہے اس کی حکومت ختم کر کے ہم اپنی حکومت بنائیں۔ بغاوت اس لیے ہوتی ہے ملکوں میں کہ اس کی حکومت ختم کر کے اپنی حکومت بنائی جائے، اور یہی ہے یہاں بھی مراد کہ یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں اور یہ جو انہوں نے اختلاف کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اختلاف اس وجہ سے کیا کہ ہماری چودراہٹ قائم رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودیوں کی پوری چودراہٹ قائم تھی مدینہ میں، عالم فاضل تسلیم کیے جاتے تھے، اہل کتاب میں سے پڑھے لکھے اور معزز گردانے جاتے تھے، اور عبداللہ بن ابی جو ہے اس کی سرداری پہ سارے متفق ہو چکے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اگر یہ سارے سردار اور سارے چودھری جتنے بھی تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے تو دوسرے لفظوں میں مطلب اس کا یہ تھا
کہ اب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ماننی پڑے گی یا اپنی باتیں چھوڑنی پڑیں گی, اپنی چودراہٹ چھوڑنی پڑے گی. اور یہی گوارا نہیں تھا ابو جہل کو بھی اور ابو لہب کو بھی اور جتنے سردار تھے جو مارے گئے سارے کے سارے بدبخت جنگ بدر میں, یہی بات گوارا نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو اپنی چودراہٹیں چھوڑنی پڑیں گی. یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ہم مانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایمان لائیں گے تو ہمیں اپنی چودراہٹیں اور سرداریاں چھوڑنی پڑیں گی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ علم تو آ گیا ان کے پاس, اور آج بھی عوام کو تو شاید پتہ نہ ہو, عوام کے بارے میں تو ہم حسن ظنی رکھتے ہیں کہ بیچارے عوام تو جاہل ہیں, جو بھی انہیں پڑھائیں وہ بیچارے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. علماء خوب جانتے ہیں کہ حق اور سچ کیا ہے. یہ جتنے بھی مزاروں پہ دکانیں چل رہی ہیں, یہ جتنے بھی پکی قبریں بنتی ہیں اور نظریں نیازیں ہیں, جو بریلوی علماء ہیں یا جو ان کی وہاں پہ کاروبار کرنے والے ہیں, جا کے پوچھیں ان سے کہ کیا انسان اللہ کا واقعی شریک ہے؟ انسان اللہ کے علاوہ دے سکتا ہے کسی کو اولاد؟ انسان کسی کی زندگی اور موت کا مالک ہے؟ سب کو پتا ہے, سب جانتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے, سب باطل ہے یہ. لیکن جو آمدنی ہوتی ہے انہیں, اور جو عزتیں بنی ہوئی ہیں, جو چودراہٹیں بنی ہوئی ہیں, اور جو دکانیں چلی ہوئی ہیں, وہ تو ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. کلین شیف وزیر اعظم صاحب, ہمیں پتہ نہیں ہے نماز روزے کا, لیکن جو بظاہر ہے وہ تو یہی ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں اپنے علاقے میں, ملتان کے علاقے میں گدی ہے ان کی, اور ملتان کے علاقے میں پیر صاحب کہلواتے ہیں یہ. اور خود انٹرویو پہ بتایا انہوں نے کہ لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ اگر ہم گیلانی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے تو ہماری بھینس کا دودھ خشک ہو جائے گا, ہمارا بیٹا مر جائے گا, ہمارا کاروبار برباد ہو جائے گا اگر گیلانی صاحب کو ووٹ نہ دیے تو. اور خود بس ہنستے ہیں آ کے ٹی وی پہ کہ کتنے جاہل لوگ ہیں. انہیں خوب پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. ہم ظلم کر رہے ہیں, یہ ہم نے خود لوگوں کو جاہل بنا رکھا ہے, لوگوں کو الو اور بیوقوف بنا رکھا ہے, لوگوں سے نظریں نیازیں وصول کرتے ہیں اور ہماری دکانداریاں چل رہی ہیں. اب ذرا اندازہ لگائے کہ پاکستان کی اسمبلی دیکھ لیں اور سینٹ کے ممبر دیکھ لیں, 2/3 سے زیادہ ممبر اسمبلی کے بھی اور سینٹ کے بھی یہ ان پیروں مریدوں کے ہیں, اور کسی میں مجال نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بات کہہ سکے اسمبلی میں یا سینٹ. اور اپنی پیری مریدی کے زور پہ آتے ہیں, اور یہ سارا قبروں کا کاروبار, مزاروں کا کاروبار جو ہے یہ انہی کی وجہ سے چلا ہوا ہے. اللہ نے ساری باتیں کھول کھول کے بتا دی ہیں. فرمایا کہ جام العلم, علم ہے انہیں, ساری بات جانتے ہیں, یہ اندر سے پتہ ہے انہیں حقیقت کیا ہے. لیکن اصل بات جس کی وجہ سے یہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اختلاف رکھتے ہیں, فرمایا کہ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ دکانیں ہماری برباد ہو جائیں گی, مزار اجڑ جائیں گے, یہ ہماری سرداریاں اور ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی, ہمیں ووٹ کوئی نہیں دے گا, ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے, سینٹ میں ہماری سیٹیں ختم ہو جائیں گی. یہ ہے وہ جو اللہ نے فرمایا کہ بغیم بینہم, ان کی چودراہٹیں ختم ہوتی ہیں, اس لیے یہ آپ پہ ایمان نہیں لاتے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ, جو آدمی اللہ کے احکام کا انکار کرے گا یا کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی. بھئی اگر بات تو بڑی سیدھی سی ہے, اتنے پیر صاحب ہیں پاکستان میں, اتنے پیر صاحب ہیں کہ گلی گلی میں پیر صاحب ہیں, گلی گلی میں مزار بنے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑا پوری دنیا کا جو سردار صاحب ہے دادا صاحب, وہ تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور لاہور میں سب سے ڈینگی بخار زیادہ ہے. یہ پیر صاحب کیوں نہیں ختم کرتے؟ ساری دنیا سے مشینری منگوا رہے ہیں, ہسپتالوں میں مریض بڑے پڑے ہیں, چارپائیاں نہیں مل رہی, رو پیٹ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, وہاں پہ جا کے انہیں کیوں نہیں کہتے یہ ختم کرو بھائی؟ پوری قوم مر رہی ہے, پانی نہیں مل رہا, بجلی نہیں مل رہی, فاقے سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. زندہ بھی ہیں اور مردہ بھی ہیں پیر. گیلانی صاحب بھی ہیں اور دوسرے تیسرے سارے پیر صاحب ہیں جو گدیوں والے ہیں, اور قبروں پہ جن پہ جا کے نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں, جنہیں مشکل کشا کہتے ہیں, حاجت روا کہتے ہیں, وہ کہاں سو گئے؟
کدھر گیا وہ؟ کیا وہ صرف نظر نیازیں قبول کرنے کے لیے ہے؟ وہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی ہے کہ بدبخت جانتے ہیں یہ کہ یہ تو دکانیں ہیں نظر نیازیں وصول کرنے کے لیے، کرنا ورنہ کچھ نہیں انہوں نے۔ باغیم بینہم، لوگوں کو الو اور بے کو بنا رکھا ہے۔ اور اگر لوگوں کو بتا دیں کہ یہ تو مردے ہیں، قبروں میں پڑے ہیں، جیسے تم ہو ویسے ہی ہم بھی ہیں، تو چدراہٹیں تو ساری گئیں، پھر کاروبار تو سارا گیا، مزاج سے تو سارے ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب اللہ حساب لینے پہ آتا ہے تو اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، اللہ حساب بڑی جلدی لے لیتا ہے۔